بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترمہ دینی ماں اور بہنوں، اللہ پاک کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہم سب کو اپنے دین کی نسبت پر یہاں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اور یہ مجلس ان بہنوں کی ہے جنہوں نے کچھ نہ کچھ درجے میں اللہ کے راستے میں وقت لگایا ہوا ہے اور اس کام کو سمجھی ہوئی ہیں، کام کو کی ہوئی ہیں۔ اس لیے ہمارے بڑوں کی طرف سے ہمیں یہ ترغیب ہے کہ ہر 6 مہینے میں اس طرح وقت لگائی ہوئی مستورات کو جوڑ کر ان کو ترغیب دی جائے، ان کو ہمت دلائی جائے اور کام کا مذاکرہ ہو تاکہ ہماری بھی ترقی ہو، کام کی بھی ترقی ہو۔ اس کے لیے بہت دھیان سے چند باتیں ہیں میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے میری بہنوں کہ ہم سب، اس امت کا ہر مرد اور اس امت کی ہر عورت، وہ اللہ کے دین کی محنت کی ذمہ دار ہیں۔ ہم بالکل یہ نہ سمجھیں کہ یہ محنت صرف مردوں کی ہے، بلکہ اس محنت میں جس طرح مرد ذمہ دار ہے اسی طرح عورتیں بھی ذمہ دار ہیں۔ اور قرآن پاک کے 10ویں پارے میں اللہ فرماتے ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں، یہ دونوں کے دونوں ایک دوسرے کی مددگار ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے آگے 5 کام بیان فرمائے، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ویطیعون اللہ ورسولہ۔ نیکی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا، نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ کو ادا کرنا اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا۔ یہ 5 کام میری بہنوں مردوں کے ذمے بھی ہے، عورتوں کے ذمے بھی ہے۔ ان 5 اعمال میں مرد اور عورت برابر کے ذمہ دار ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ مرد مردوں کو دعوت دیں گے، عورتیں عورتوں کو دعوت دے گی۔ بلکہ حضرت فرماتے ہیں کہ مرد اور عورت کے کام میں فرق صرف اتنا ہے کہ مرد عمومی گشت کریں گے، عورتیں عمومی گشت نہیں کرے گی۔ اس کے علاوہ کہ باقی سارے اعمال، چاہے وہ تعلیم ہو، چاہے وہ مذاکرہ ہو، چاہے وہ دعوت ہو، چاہے وہ خروج ہو، وہ سارے کے سارے اعمال اس امت کے مردوں کے ذمے بھی ہے اور اس امت کی عورتوں کے ذمے بھی ہے۔ اس لیے یہ بات ہم ہمارے ذہنوں میں بٹھا دیں کہ اللہ کے راستے کا خروج اور اللہ کی بندیوں کو اللہ کی طرف بلانا، یہ ذمہ داری ہماری اسی اعتبار سے جس طرح اس امت کے مردوں کی ہے۔ بلکہ آپ کو میں عجیب بات بتاؤں کہ اللہ کے نبی نے جب دعوت کو شروع کیا تو سب سے پہلی دعوت اللہ کے نبی نے اپنی بیوی ام خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی۔ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی اللہ کے نبی کی دعوت کو قبول کیا اور ایمان لائی، فوراً انہوں نے عورتوں پر محنت شروع کر دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کلمہ پڑھانے والی حضرت خدیجہ ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھوپھی کو کلمہ پڑھانے والی حضرت خدیجہ ہے۔ اور حضرت علی اس وقت 10 سال کے تھے اور وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کفالت میں تھے، اور ان کو بھی ترغیب دینے والی حضرت خدیجہ ہے۔ اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اس امت کو پہلے دن سے مردوں کو داعی بنایا، عورتوں کو داعیہ بنایا۔ اس امت کا ہر مرد دین کا داعی بنا اور اس امت کی ہر عورت دین کی داعیہ بنی۔ آج میری بہنوں، ماحول کے نہ ہونے کی وجہ سے، مذاکروں کے نہ ہونے کی وجہ سے آج ہماری عورتوں کے اندر سے یہ ذمہ داری کا احساس ختم ہو گیا۔ ہم سمجھ رہی ہیں کہ ہم تو صرف گھر کے کام کاج کے لیے پیدا ہوئی۔ مرد سمجھ رہے ہیں ہماری زندگی کا مقصد کمانا ہے، اور عورتیں سمجھ رہی ہیں ہماری زندگی کا مقصد پکانا ہے۔ آپ دھیان دیں، پورے 24 گھنٹے میں سے 6 گھنٹے ہماری عورتوں کے کچن میں گزرتے ہیں، جبکہ
یہ ساری چیزیں میری بہن ہماری ضرورت تھی، ورنہ ہمارا مقصد تو اللہ کے دین کی دعوت تھا، اللہ کے دین کی دعوت تھا۔ اور صحابیات کی زندگی آپ اٹھا کر دیکھو گی تو یہ بات آپ کو ایک دم سامنے اور شواہد کے طور پہ ملے گی کہ صحابہ کی عورتیں داعیہ تھیں، ہر عورت داعیہ تھی، کہ اکرمہ بن ابی جہل کو کلمہ پڑھوانے والی اور اسلام کی طرف راغب کرنے والی ان کی بیوی ہے، ورنہ وہ تو بھاگ چکے تھے یمن کی طرف۔ تو یہ چیز آج ہمیں سمجھنی ہے کہ یہ میری آپ کی زندگی کا ایک بہت بڑا مقصد ہے۔ اسی لیے اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو اس امت میں پیدا کیا ہے۔ اگر صرف تسبیح پڑھنا ہوتا، صرف تلاوت کرنا ہوتا، صرف ذکر کرنا ہوتا، صرف نماز پڑھنا ہوتا تو اللہ پاک مجھے اور آپ کو اس امت میں پیدا نہیں کرتے، بنی اسرائیل میں پیدا کر دیتے، بنی اسماعیل میں پیدا کر دیتے، قوم عاد اور قوم سمود میں پیدا کر دیتے۔ اللہ اس بات پر قدرت رکھتے تھے، لیکن اللہ پاک نے میری بہن، میری اور آپ کی روح کو عالم ارواح میں اس زمانے تک روکے رکھا، اور اس 15ویں صدی کے اندر اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو اس دنیا میں، اور وہ بھی ہندوستان جیسے ملک میں بھیجا جہاں پر عالمی پیمانے پر دعوت کا کام ہو رہا، اور اللہ رب العزت نے اس محنت سے مجھے اور آپ کو جوڑا ہے۔ کسی کے 2 مہینے لگے، کسی کا چلہ لگا، کسی کا عشرہ لگا، اور بہت ساری وہ بہنیں ہیں جو ماشاءاللہ علاقوں کے ہفتے کی تعلیم کو سنبھالنے والی بہنیں ہیں۔ اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو میری بہن صلاحیت دی ہے، دین کے کام کا شعور دیا ہے، سمجھ بوجھ دی ہے۔ یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، اور اللہ کی نعمت کی قدردانی یہ ہے میری بہنوں کہ اس نعمت کو صحیح استعمال کریں۔ بے فکری یہ تو داعی کی موت ہے۔ ہماری عورتوں کا بے فکر ہو جانا گویا دعوت کے کام سے چھٹ جانا ہے، بلکہ ہم اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دین کے خاطر قربانی دینا، دین کے خاطر مجاہدہ اٹھانا، دین کے خاطر اپنے جان اور مال کو لگانا، یہ ہر مرد کا اور ہر عورت کی صفت تھی۔ وہ اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتی تھی کہ ایک عورت اپنے 6 مہینے کے بچے کو لا کر اللہ کے نبی کے سامنے پیش کرتی ہیں، اور اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں یہ 6 مہینے کا بچہ جنگ میں کیا کام آئے گا؟ تو وہ عورت یوں کہہ رہی ہے کہ اللہ کے نبی جب آپ پر کفار تلوار سے یا تیر سے حملہ کریں، میرے بچے کو ڈھال بنا کر سامنے کر دینا، میرے بچے کے 2 ٹکڑے ہو جائیں، میرے نبی کی جان بچ جائیں، اور کل قیامت کے دن اللہ مجھے شہید کی ماں کہہ کر پکاریں۔ سوچے کیسے جذبات ہوں گے اس ماں کے کہ جو اپنا 6 مہینے کا بچہ لے کر اللہ کے نبی کے پاس آئی ہے اور اللہ کے راستے میں پیش کر رہی ہیں۔ حضرت خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ساتھ اپنے 4 جوان بیٹوں کو اللہ کے راستے میں بھیج رہی، اور بھیجنے کے لیے شوق دلا رہی، اور شوق دلانے کے لیے اشعار پڑھ رہی، اور ان اشعار کو سن کر اور ان ترغیب کو سن کر ایک ایک کر 4 بیٹے اللہ کے راستے میں اترتے ہیں اور شہید ہو جاتے ہیں۔ اور جب ماں کو پتہ چلتا ہے کہ 4 جوان بیٹے شہید ہو گئے تو وہ ماں آسمان کی طرف دیکھ کر اللہ کا شکر کرتی ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے بچوں کو اپنے راستے میں قبول کر لیا۔ اس زمانے میں بچوں کی پیدائش کا مقصد، بچوں کی پرورش کا مقصد، بچوں کو پالنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ ہمارے بچے اللہ کے دین کے کام آوے۔ آج معاف کرنا، میری آپ کی نیت اپنے بچوں کو پالنے میں کسائی کی نیت جیسی ہے۔ جس طرح ایک کسائی اپنے بچے کو پالتا ہے اور اپنے بچھڑے کو پالتا ہے اور اپنی بکری کے بچے کو پالتا ہے کہ اس کو بڑا کر کے اس کی قیمت وصول کرنا چاہتا ہے،
ایسے معاف کرنا۔ ہم بھی اپنے بچوں کی پرورش اس لیے کرتی ہیں کہ بڑھاپے میں یہ بچے ہمارے سہارا بنیں گے۔ نہیں میری بہنوں، یہ نیت صحیح نہیں ہے، یہ نیت صحیح نہیں ہے، بلکہ ہمیں تو بچے اس لیے پرورش کرنے ہیں اور بچوں کی پیدائش اس لیے کرنی ہے کہ اللہ کے نبی کا دین سارے عالم میں پھیلے اور سارے عالم میں چمکے، اور اس کے لیے میری اولاد اللہ کے راستے میں کام آ جائے۔ دیکھو جیسی نیت سے پرورش کرو گی، اللہ اسی نیت کے اعتبار سے اس کے ساتھ معاملہ کریں گے۔ اس لیے اپنے جذبات کو خوب بنانے کی کوشش کریں۔ اور دوسری بات، جتنا دعوت کے کام کے اندر ہماری بہن پرانی ہوتی چلی جائے، اتنا صفات کے اعتبار سے ہماری بہن کی زندگیاں بھرتی چلی جائیں۔ یہ نہیں ہے کہ صرف 3 دن لگ گئے، عشرہ لگ گیا، چلہ لگ گیا، حلقوں کی تعلیم سنبھالتی ہو گئی، 6 صفات کا مذاکرہ کرتی ہو گئی، اور 2 5 10 بہنوں نے آپا کا خطاب بھی دے دیا، اور کچھ دوپٹے اور کچھ شالیں ہدیے میں بھی آ گئی۔ کہ مقصد یہ نہیں ہے، اللہ کے راستے میں پھرنے کا مقصد ہمارے مردوں کے لیے بھی، ہماری عورتوں کے لیے بھی اپنی زندگیوں میں صفات کو پیدا کرنا ہے۔ یقین کے اعتبار سے ہم کامل ہو رہی ہوں، عبادات کے اعتبار سے ہماری زندگیوں میں ترقی ہو رہی ہو، معاشرے کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، یہ ساری باتیں ہماری زندگیوں میں آئیں۔ حضرت عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ہم تبلیغ میں لگ گئے مگر تبلیغ اب تک ہم کو نہیں لگی۔ کیوں کہ تبلیغ کے لگنے کا مطلب تو میری بہن زندگیوں کا بدلنا ہے، کہ ہمارا یقین بدل رہا ہو، ہمارے طریقے بدل رہے ہوں، ہمارے جذبات بدل رہے ہوں۔ کہ کام کرنے والی بہن تو ہر موقع پر، ہر حال میں، ہر پریشانی میں، ہر مصیبت میں اپنے اللہ کی طرف رجوع ہو رہی ہو، اس کے دلوں میں اس بات کا یقین پیدا ہو رہا ہو کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اور اللہ کے خزانے سے لینے کا سبب نماز ہے، دعا ہے، تقوی ہے، توکل ہے۔ کہ آپ اس صحابیہ عورت کا واقعہ سنی ہوگی جس کا نام حضرت خولہ بنت ثعلبہ ہے۔ یہ ایک عورت ہیں جن کو ان کے شوہر نے طلاق زہار دے دی۔ اس زمانے میں طلاق کی ایک شکل تھی کہ کوئی شوہر اپنی بیوی کو یوں کہہ دے کہ تو میری ماں کے برابر ہے تو مجھے طلاق ہو جاتی تھی۔ اب یہ روتی دھوتی اللہ کے نبی کے پاس آئی۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں اللہ کے نبی کے سر میں تیل لگا رہی تھی اور اللہ کے نبی کا سر میری گود میں تھا، اور خولہ نے آ کر رونا شروع کر دیا اور کہا اللہ کے نبی میرے شوہر نے مجھے طلاق زہار دے دی۔ اللہ کے نبی نے کہا اگر طلاق دے دی تو میں کیا کر سکتا ہوں، طلاق واقع ہو گئی۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی اللہ کے نبی میری عمر ڈھل چکی ہے، جوانی ختم ہو چکی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں ان کو لے کر کہاں جاؤں گی، مجھ پر رحم کریں۔ اور اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ میں کچھ نہیں کر سکتا۔ جب دیکھا کہ اللہ کے نبی کچھ نہیں کر سکتے تو حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں بیٹھ گئی اور کہا کہ آپ نہیں کہتے ہیں تو میں اپنے اللہ سے کہوں گی، اور دعاؤں میں ہاتھ اٹھا کر رونا شروع کیا۔ امی عائشہ کہتی ہیں کہ خولہ کی دعاؤں میں یہ اثر تھا کہ تھوڑی ہی دیر میں میری گود میں جو اللہ کے نبی کا سر تھا وہ بھاری ہو گیا، اور میں سمجھ گئی کہ اللہ کے نبی پر وحی نازل ہونی شروع ہو گئی۔ میں نے خولہ سے کہا خولہ چپ ہو جا، وحی اتر رہی ہے۔ اور جب خولہ نے سنا کہ وحی اتر رہی ہے تو حضرت خولہ اللہ سے کہنے لگی اے اللہ تیرے نبی پر جو وحی اتر رہی ہے اس وحی کو میرے حق میں اتارنا، میرے خلاف نہ اتارنا۔
اور جب اللہ کے نبی وحی سے فارغ ہوئے تو اللہ کے نبی نے فرمایا خولہ خوش ہو جاؤ، خولہ خوش ہو جاؤ، اللہ نے تمہارے حق میں آیتیں اتار دی اور 28 پارے کی پہلی 3 آیتیں پڑھ کر سنائی۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، اللہ نے سن لی اس عورت کی بات جو تجھ سے اپنے شوہر کے بارے میں جھگڑ رہی تھی۔ آپ سوچیں وہ اس عورت کا کیسا ایمان ہوگا کہ کئی زمانے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک بوڑھی عورت مسجد نبوی کے باہر آئی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک کر کچھ کہنے لگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموشی سے کھڑے کھڑے اس عورت کی بات کئی دیر تک سنتے رہے، جب تک وہ عورت اپنی بات سے فارغ نہیں ہوئی۔ حضرت عمر نے اپنی توجہ نہیں ہٹائی، اور جب وہ عورت بات کر کے چلی گئی تو کسی نے کہا امیر المومنین ایک بوڑھی عورت کے لیے آپ رک گئے اور پورے قافلے کو رکا دیا، اور اس بوڑھی کی بات آپ اتنے دھیان سے سن رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تم جانتے ہو یہ کون ہے؟ یہ تو خولہ ہے، خولہ جس کی اللہ نے سنی ہے، عمر کی کیا طاقت ہے کہ اس کی نہ سن سکی۔ یہ ہوتا ہے وہ مقام، یہ ہوتی ہے وہ ایمان کی سطح کہ ہماری بہنیں کام کرتے کرتے اس سطح پر پہنچے کہ اپنے مسائل کو براہ راست اللہ سے حل کرنے والی بن جائیں۔ یہ کام ہے میری بہنوں، یہ کوئی کھیل نہیں ہے، یہ کوئی ٹائم پاس کا کام نہیں ہے، بلکہ کام کرتے کرتے ہمارے مرد، ہماری عورتیں، ہمارے بچے اللہ سے تعلق بنانے والے بنیں۔ اور دوسرا، اس کام کو کرتے کرتے اپنی زندگیاں میری بہنوں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر ہوں۔ ہمارے لیے آئیڈیل یہ دنیا کی عورتیں نہیں ہیں، یہ ناچنے گانے والیاں نہیں ہیں، ہمارے لیے نمونہ تو میری بہنوں بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی، بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی۔ اللہ جزائے خیر دے علماء کرام کو جنہوں نے سیرت عائشہ لکھی ہے، سیرت فاطمہ لکھی ہے، سیرت خدیجہ لکھی ہے، ان کی سیرت پڑھیں، ان کو اپنا آئیڈیل بنائیں۔ دینداری یہ کوئی مجبوری کا نام نہیں ہے، سننا میری بات، دینداری یہ کوئی مجبوری کا نام نہیں ہے، پردہ یہ کوئی مجبوری کا نام نہیں ہے۔ میں تہمت نہیں لگا رہا، الزام نہیں لگا رہا، ایک عام بات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اللہ مجھے بھی معاف کرے، آپ کو بھی معاف کرے۔ ہماری دینداری کی وجہ ہمارا خاندان بنا ہوا ہے کہ میں فلانے گھر کی لڑکی ہوں اور میں فلانے کی لڑکی ہوں اور میرے باپ کی احمد آباد میں عزت ہے، اس لیے بعض عمل مجھے مجبوری میں کرنے پڑتے ہیں، ورنہ میرا تو دل یہ چاہتا ہے کہ میں فلاں ایکٹر کی طرح زندگی گزاروں اور میری زندگی کا اسٹیٹس فلاں کی طرح ہو۔ یہ ہماری بچیوں کے ذہنوں میں ہوتا ہے۔ یہ بہت غلط چیز ہے۔ میں نے پہلے ہی بتایا آپ کو، دینداری کوئی مجبوری کا نام نہیں ہے، بلکہ میری بہنوں اندر سے ہمارا داعیہ یہ بنے، اندر سے ہمارے اندر کا تقاضا یہ بنے کہ نہیں، میں کسی حال میں اللہ کے حکم کو نہیں توڑ سکتی، میں کسی حال میں اللہ کے حکم کو نہیں چھوڑ سکتی۔ پردہ یہ میرے اللہ کا حکم ہے، سادگی یہ میرے اللہ کا حکم ہے، صلہ رحمی یہ میرے اللہ کا حکم ہے، اعمال کی پابندی یہ میرے اللہ کا حکم ہے۔ اس کو اللہ کا حکم سمجھو، خاندان کی مجبوری مت سمجھو۔ یہ اصل باتیں ہیں جو ہمیں وقت لگانے کے بعد ہمارے اندر لانی ہے۔
اس کے لیے میری بہنوں ہمیں بار بار اللہ کے راستے میں نکلنا پڑے گا، قربانیاں دینی پڑے گی، مجاہدے کرنے پڑیں گے۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں اللہ کے نبی کے ساتھ 7 مرتبہ اللہ کے راستے میں گئی ہوں، اور اللہ کے نبی جب بھی غزوے میں جاتے اور جب بھی اللہ کے راستے میں جاتے اپنی بیویوں میں سے کسی کے نام کی چٹھی ڈالتے، جس کا نام چٹھی میں آتا اس کو ساتھ لے جاتے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ گئی، غزوہ بنی مستلق میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ گئی۔ خود اللہ کے نبی کی زوجہ اور ہماری ماؤں کا اللہ کے راستے میں نکلنا سیرت میں ثابت ہے۔ اور جو باتیں سیرت میں ہوتی ہے اس کے لیے فتووں کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ یوں کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ اسلام کی سب سے پہلی جماعت جو اللہ کے راستے میں نکلی ہیں میری بہنوں، وہ جماعت مستورات کی تھی جو حبشہ گئی ہے، اس میں 5 مستورات تھی، اور جو دوسری جماعت اللہ کے راستے میں اسلام میں نکلی ہے اس میں 17 مستورات تھی، وہ بھی مستورات کی جماعت تھی، اور وہ بھی 7 سال کی جماعت تھی۔ کتنے سال کی؟ 7 سال کی، کہ 590 میں ہجرت کی ہے اور غزوہ بدر کے بعد مدینہ میں واپسی ہوئی ہے۔ اور اسی جماعت کے اندر ایک عورت ہے جس کا نام حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ہماری ماں ہیں، اپنے خاوند کے ساتھ، پہلے خاوند کے ساتھ ہجرت کر کے حبشہ گئی اللہ کے راستے میں جماعت میں، اور وہاں جا کر ان کا خاوند نصرانی ہو گیا، اور انہوں نے خواب میں دیکھا کہ میرے شوہر کا چہرہ کالا ہو گیا۔ جب آنکھ کھلی تو پتہ چلا خاوند نصرانی ہو گیا، اور اسی نصرانیت کی حالت میں اس کی موت ہو گئی۔ یہ پردیس میں ہیں، بیوہ ہو گئی ہیں، لیکن اس حال میں بھی اللہ کے راستے میں رہی، جمی رہی۔ استقامت اس کو کہتے ہیں۔ سیرت کا ایک عجیب پہلو آپ کو سناؤں۔ اللہ پاک نے عورت کے اندر ایسی استقامت رکھی ہے کہ پوری سیرت میں، پوری صحابہ کی زندگیوں میں آپ کو کئی مرد ایسے ملیں گے جو اسلام لانے کے بعد مرتد ہو گئے، ایک عورت نہیں بتا سکتی جو اسلام لانے کے بعد مرتد ہو گئی ہو۔ ام حبیبہ جمی رہی، اور اس کی استقامت پر اللہ نے، میری بہن، اس کو یہ اجر دیا کہ اللہ پاک نے ان کو اپنے نبی کی بیوی اور قیامت تک آنے والے ایمان والوں کی ماں بنا دیا۔ اس لیے اللہ کے راستے کا خروج یہ تو شرط ہے، اللہ کے راستے کی قربانی یہ تو شرط ہے۔ آپ یہ نہ کہیں ہمارے بچوں کے مسئلے، ہماری اولادوں کے مسئلے۔ حضرت انعام صاحب فرماتے تھے تم دوسروں کی اولادوں کی فکر میں اللہ کے راستے میں پھرو، اللہ تمہاری نسلوں کی قیامت تک کی حفاظت کرے گی، اللہ ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ اور ایک بات عجیب فرمایا ہمارے مولانا نے، یوں فرمایا دیکھو 20 سال تم گھر میں تعلیم کرتی رہو، اس 20 سال کی تعلیم کا جو اثر نہیں ہوتا وہ اللہ کے راستے میں 3 دن نکل کے ہو جاتا ہے۔ جو عورتیں قسم کھائی ہوتی ہیں ہم پردہ نہیں کریں گی، لیکن جب وہ ماحول میں آتی ہیں تو ماحول کے اندر آنے کی وجہ سے ان کی ایمان کی استعداد وہ ہوتی ہے کہ وہ پردہ کرتی ہو جاتی ہیں۔ ایک جماعت ہماری مستورات کی بیرون گئی، ایک مقامی بہن مقامی لباس میں، جو بھی بے حیائی کا لباس ہوگا اس لباس میں وہ حلقے میں آ گئی۔ استقبال والی بہن بڑی سمجھدار تھی، اس نے فوراً اس کو گلے سے لگایا، محبت سے بٹھایا، اس کا اکرام کیا اور تعلیم کے حلقے میں جوڑ دیا۔ آدھے گھنٹے تک وہ اسی حال میں تعلیم کے حلقے میں بیٹھی رہی، اور آدھے گھنٹے کے بعد جب وہ اٹھ کر جانے لگی تو استقبال والی بہن کے کان میں کہتی ہے بہن ایک چھوٹا سا دوپٹہ ہو تو مجھے دے دو، بغیر دوپٹے کے اب اس گھر سے باہر نکلتے ہوئے شرم آ رہی۔
یہ وہ محنت ہے میری بہنوں، جب آدھے گھنٹے کی تعلیم ہماری تمہاری زندگی کو اس طرح بدل سکتی ہے، تو جب 3 دن تک تعلیم میں بیٹھو گی، 10 دن تک تعلیم میں بیٹھو گی، 40 دن تک اور 2 مہینے تک تعلیم کے حلقوں میں جب ہمارا بیٹھنا ہوگا، تو بتاؤ ہمارے دلوں کی کیفیت کتنی بدلے گی۔ اس کے لیے اس کو سوچیں۔ اللہ کے راستے کا خروج میری بہنوں، یہ تو اس کام کی جان ہے، جان۔ حضرت فرماتے ہیں اس وقت پوری دنیا میں جو بے دینی ہے، اس بے دینی کا حقیقی علاج ہر گھر میں مستورات کی جماعت کو اتارنا ہے، اور دنیا میں مسجدیں کم ہیں، گھر زیادہ ہیں، اور ہر گھر میں جماعت پہنچانے کے لیے مردوں سے زیادہ عورتوں کی جماعت بنانے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے ابھی نظام الدین سے کہا، جن بہنوں کے 3 دن لگے ہیں وہ تو تیسرے مہینے 3 دن جاویں، اور جن بہنوں کے 10 دن لگے ہیں وہ تو سال پورا ہونے کے بعد 10 دن جاویں۔ لیکن جو بہن چلہ لگائی ہوئی ہیں، 2 ماہ ترتیب لگائی ہوئی ہے، 1 ماہ نظام الدین نصرت میں وقت لگا کر آئی ہیں، ان کے لیے ترتیب اب یہ نہیں ہے، ان کے لیے ترتیب یہ ہے کہ جب بھی تقاضا ہوگا اور شہر کے مشوروں سے ان کا اور ان کے محرم کا نام طے ہو جائے گا، ان کو اللہ کے راستے میں نکلنا ہے۔ ان کے لیے ترتیب نہیں ہے، ان کے لیے تو اب تقاضے ہیں، تقاضے کہ شہر کے مشورے سے طے ہو گیا کہ 5 بہنیں تیار ہیں اور ساری کے ساری نئی بہنیں ہیں، اگر ایک پرانی بہن ان کے ساتھ ہو جائیں تو ان کا سہروزہ لگ جاویں، ان کا عشرہ لگ جاویں، ان کا چلہ لگ جاویں، اور ہمیں عشرہ لگائے ہوئے، سہروزہ لگائے ہوئے ابھی مہینہ بھی نہیں ہوا، لیکن اگر شہر کے مشورے والے طے کر دیتے ہیں تو ہمیں اس کام میں معاون بننا ہے، مددگار بننا ہے، مقابل نہیں بننا۔ ورنہ ہماری عورتیں اپنے مردوں کو اصول بتاتی ہیں، اجی ہمارا 3 مہینے کہاں ہوئے اور ابھی اپنا سال کہاں ہوا؟ سال نہیں ہوا میری بہن، لیکن وہ 5 بہنیں جو نئی بیٹھی ہیں ان کی آخرت کا مسئلہ ہے، ان کی قبر کا مسئلہ ہے۔ اگر تیری اس قربانی پر وہ 5 بہنیں اپنا وقت لگا لیں اور وہ 5 بہنیں اپنی زندگیوں کو بدل دیں، اور وہ 5 بہنیں آگے جا کر 5000 بہنوں کی زندگیوں کے بدلنے کا ذریعہ بن جائیں، تو بتا یہ سودا سستا ہے کہ مہنگا ہے؟ سوچنے کی بات ہے۔ ہم بہت محدود ذہن کے ساتھ چل رہے ہیں ابھی تک، ہمارے مردوں کی بھی اور ہماری عورتوں کی بھی سوچ بہت محدود ہو گئی، ہم ریئلٹی سے فارمیلٹی پر آ گئے۔ ہم نے صرف وقت کو لگا دینا اور وقت کو گزار دینا اس کام کو سمجھا ہوا ہے، جبکہ قسم خدا کی میری بہن اس کام میں کوئی نصاب نہیں ہے، کوئی سلیبس نہیں ہے، کوئی کورس نہیں ہے۔ ہمارے یہاں تو تعلیم بھی بغیر کتاب کے، بغیر نصاب کے اور بغیر انتظام کے۔ عجیب بات ہے، حضرت کا جملہ ہے یہ کہ صحابہ کے زمانے میں کوئی کتاب نہیں تھی، قرآن بھی لکھا ہوا نہیں تھا اور کوئی نصاب نہیں تھا۔ ایک صحابی بھی 4 مہینے کے لیے اللہ کے راستے میں گئے ہو آپ نہیں بتا سکتی، چلے میں گئے ہو نہیں بتا سکتی، وہاں تو تشکیل ڈائریکٹ موت کی ہوتی تھی۔ حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب تک اس راستے میں موت کے جذبے سے نہیں نکلو گے، اللہ امت کے اندر ہدایت کے فیصلے نہیں کریں گے۔ اس کے لیے میری بہنوں آپ سب سے پہلے تو ارادہ کریں، یہ جان بھی اللہ کا ہے، یہ مال بھی اللہ کا ہے، یہ وقت بھی اللہ کا ہے، اور سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، کوئی عذر چلنے والا نہیں۔ پوری صحابہ کی سیرت پڑھی، کسی صحابی کو ہم نے معذور نہیں دیکھا، کسی صحابی کو ہم نے معذور نہیں پایا، کہ کوئی صحابی نے یوں نہیں کہا مجھے ڈائبٹیز ہے، مجھے شوگر ہے، مجھے پریشر ہے، میرے گھٹنوں میں درد ہے، میری کمر میں درد ہے۔ ایک بھی نہیں ملے گا آپ کو، کیونکہ اس زمانے میں عذر کرنے والے تو منافق ہوا کرتے تھے، مومن نہیں ہوتے تھے۔
اس کے لیے میری بہنوں اب ہم سب نیتیں اور ارادے کریں اللہ کے راستے کی خروج کی، اور اللہ کے راستے میں در بدر کی ٹھوکریں کھانے کی۔ اور میں تو آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں، ایسی جماعتیں بناؤ اور ایسے علاقوں کے رخ طے کرواؤ جہاں پر ابھی تک مستورات کی جماعتیں نہیں پہنچی۔ ابھی میرا سفر ہوا کرناٹک کا، 3 دیہات میں مستورات کی جماعت ہم نے رکوائی، جہاں پر لوگوں نے بتایا زندگی میں پہلی بار جماعت آئی ہے، اور پہلے دن 30 مستورات جمع ہوئی تھی صرف دیکھنے کے لیے کہ مستورات کی جماعت کیسی ہوتی ہے۔ آپ سوچیں، امت میں ابھی بھی شوق بچا ہے، امت میں ابھی بھی سننے کا جذبہ ہے، امت میں ابھی بھی محبت ہے۔ میری بہن کام کر لو، دیکھو موت سے پہلے کا وقت ہے، موت کا کوئی وقت مقرر نہیں، کام پر کب حال آ جاوے ہم نہیں کہہ سکتی۔ میں ابھی ہمارے ساتھی کو سمجھا رہا تھا تشکیل میں کہ دیکھو آج ملک والوں کا مرکز پر آنا بند ہو گیا، کل ہمارے اوپر کیا حال آئے گا ہم نہیں جانتے، اس کام پر کیا حال آئے گا ہم نہیں جانتے۔ آج اللہ نے میری بہن ہمیں سہولت دی ہے، ہمیں آسانیاں دی ہے، اللہ نے ہمیں مال دیا ہے، ہمیں جان دی ہے، ہمیں صحت دی ہے۔ کسی اللہ والے کا جملہ ہے کہ جس عمل کے کرنے میں آزادی ہوتی ہے اور جب امت اس عمل کو چھوڑ دیتی ہے، اللہ رب العزت ایسے حالات لاتے ہیں کہ جب امت چاہنے کے باوجود بھی وہ عمل نہیں کر سکتی۔ آج میری بہنوں موقع ہے اللہ کے راستے کے خروج کا، آج موقع ہے اللہ کے راستے میں پھرنے کا۔ میں آپ کو فضائل بہت بتاتا مگر وقت کی قلت ہے، اس لیے مختصر کر کے مجھے مقامی کام کی بات کرنی ہے، لیکن فی الحال میں صرف اتنی بات کہوں گا، یہ جتنی آنے والی بہنیں ہیں یہ ساری کی ساری نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہمارا 100% جان، 100% مال، 100% وقت اللہ کے دین پر ہم لگانے کو تیار ہیں۔ جب آپ مشورہ کرو ہم تیار ہیں، جب آپ مشورہ کرو ہم اللہ کے راستے میں جانے کے لیے تیار ہیں۔ ایک لسٹ تو آپ کی ایسی عورتوں کی بن جائیں کہ اس بلوچہ واڑ میں اور نارول میں اور سرکھیج میں جہاں جہاں سے مستورات آئی ہیں ان کی مستقل فہرست ہو کہ جب کہیں ہم اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے تیار ہیں، کوئی عذر ہمارا نہیں، نہ بچوں کا عذر، نہ طبیعت کا عذر، نہ گھر کا عذر۔ دیکھو اسرائیل علیہ السلام آئیں گے نا تو کوئی عذر چلنے والا نہیں، نہ وہ چھوٹے بچوں پر رحم کھائیں گے، نہ وہ ہمارے شوہر پر رحم کھائیں گے۔ ہر حال میں جانا ہے، اس لیے فرمایا موتو قبل ان تموتو، موت سے پہلے مرنا سیکھ لو۔ اس کے لیے اب ماشاءاللہ جتنی بہنیں آئی ہیں ان تمام بہنوں کو ہم 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں۔ دیکھو ترتیب یہ ہے تشکیل کی، آپ بالکل انتشار نہ کریں۔ جن بہنوں کا چلہ لگ گیا ہے، جن بہنوں کا چلہ لگ گیا ہے وہ تمام بہنیں ایک طرف ہو جائیں، اور جن بہنوں کا اشرہ لگ گیا ہے وہ ایک طرف ہو جائیں، اور جن بہنوں کا ابھی تک اشرہ نہیں لگا یہ بہنیں ایک طرف ہو جائیں، اور تینوں حلقوں کے اندر ہماری 3 ذمہ دار بہنیں بیٹھ جائیں۔ آصف بھائی کے گھر سے، اشفاق بھائی کے گھر سے، سعید بھائی کے گھر سے، یہ تینوں حلقے کی ایک ایک بہنیں بیٹھ جائیں، اور یہ ترتیب بنا لیں کہ چلے والی جتنی بہنیں ہیں ان سے مذاکرہ کر کے ان کو 2 مہینے کے لیے تیار کریں۔ اگلے سال جنوری، فروری اور مارچ، یہ 3 مہینے کے اندر اندر کی تشکیل ہوگی 2 مہینے کی، اس سے زیادہ آگے کی تشکیل نہ کریو، ورنہ میں آپ کو ایک حدیث سناؤں۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1 مہینے کے وعدے پر قرض پر باندی خریدی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اسامہ کو تو بڑی لمبی زندگی کی امید ہے، گویا وہ تو 1 مہینہ زندہ ہی رہے گا۔ اس لیے یہ حلقہ لگے گا چلے والوں کا جن کے 2 مہینے جنوری، فروری، مارچ میں طے ہو جائیں، اس سے پہلے ہو جائیں تو اور اچھا، لیکن مارچ سے آگے مت جانا، یہ کر لیں الگ۔ جتنی چلے والی بہنیں ایک طرف ہو جائیں، اور آصف بھائی کے گھر سے یہ حلقہ سنبھال لیں۔
اور دوسری تشکیل ہماری ان لوگوں کی ہیں جن کا ابھی تک چلہ نہیں لگا مگر عشرہ لگ چکا ہے، ایک بار لگا ہو، 2 بار لگا ہو، کوئی حرج کی بات نہیں۔ یہ تمام بہنیں ایک طرف ہو جائیں اور ایک ذمہ دار بہنیں ان کو لے کر بیٹھیں۔ ان کی چلے کی جماعت ابھی دسمبر میں بنانی ہے، ابھی اکتوبر چل رہا ہے، نومبر نکال لو، دسمبر سے انشاءاللہ ترتیب بنا لو چلے کی۔ جن کا بھی عشرہ لگا ہے مہربانی کر کے شرمائے نہیں، جن کا عشرہ لگا ہے وہ مہربانی کر کے ایک حلقہ کر لیں، بلا لے ایک بہن ان کو اپنی طرف، اور اشفاق بھائی کے گھر سے یہ حلقہ سنبھال لیں اگر آگے ہو تو، ورنہ کوئی بھی سنبھال لیں۔ اشفاق سید فرحان کے گھر سے، فرحان بھائی کے گھر سے یہ حلقہ سنبھال لیں۔ اور تیسرا حلقہ یہ لگ جائیں جن کے ابھی تک عشرے نہیں لگے ہیں، سنیں، چاہے ایک مرتبہ 3 دن لگا ہو، 2 مرتبہ لگا ہو یا 3 مرتبہ لگا ہو، ان کا ایک حلقہ لگ جائیں۔ اور یہ تو عشرے کی جماعت ابھی ہمیں بنانی، آج 9 تاریخ ہیں، 20 اکتوبر سے یا 22 اکتوبر سے 2 میں سے ایک تاریخ طے کر لیں۔ اسکول کی چھٹیاں ہیں، 20 تاریخ کو آخری دن ہے، 21 تاریخ سے اسکول کی چھٹیاں ہیں، 22 کو اتوار ہے۔ 21 تاریخ کو اپنے اپنے بچوں کو ان کے ٹھکانے پر پہنچا دیں، کوئی ماما کے وہاں، چاچا کے وہاں، خالہ کے وہاں، پھوپھی کے وہاں، اور 22 سے سامان لے کر نکلیں۔ یہ ترتیب 10 دن کا ایک پرچہ، چلے کا ایک پرچہ اور 2 مہینے کا ایک پرچہ، بس فی الحال یہ 3 پرچے بنا لیں۔ 3 دن کی تشکیل انشاءاللہ بعد میں کرتے ہیں، پہلے یہ پورا کر کے فون کر کے خبر کریں تاکہ ہم آ کر پرچہ لے لیں، پھر آگے کا کام کریں گے انشاءاللہ، اور مقامی کام کی بھی بات کریں گے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔